اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی ایک رکوع آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سلسلے وار سیرت النبی کا چوتھا پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سیرت النبی پہ 3 پروگرام میں جو گفتگو ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بیک گراؤنڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، شادی اور پھر جو ہے نبوت ملنا۔ تو اعادہ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور امی جان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دادا نے پرورش کی، لیکن جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، شام میں جو تجارت کے غرض سے 2-3 سفر کیے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے 6 اولادیں دی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اس کے بعد 40 سال کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور پہلی وحی جو ابتدائی سورہ علق کی 5 آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیت کے ذریعے سے جو ہے بھونچال آ گیا، اور جس کو خبر پہنچی تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت عظیم خبر تھی، اس کو جو ہے کوئی آدمی آسانی سے اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ تو طرح طرح کے جو ہے کمنٹس پاس ہونے لگے، تو اس پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ آیات نازل کیے، اور وہ سورہ قلم کی ابتدائی 5-7 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بتایا کہ یہ لوگ جو آپ کو ریئیکشن میں کچھ بھی بول رہے ہیں تو اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ ان کے کہنے سے کوئی مجنون نہیں ہو جائے گا، آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ تو اخلاق کی عظیم بلندیوں پر فائز۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ٹھیک ہے، پوری دنیا اگر اگنور کر رہی ہے اور مذاق میں لے رہی ہے اور طرح طرح کے الزام باندھ رہی ہے، لیکن کچھ انسانوں میں سے جیسے بی بی خدیجہ ہیں، اپنا چچیرا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو زید بن حارثہ ہیں، یا میرا قریبی دوست ابو بکر صدیق ہے، یہ لوگ مان رہے ہیں، اور سب سے بڑی تائید جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، تو پھر کس کی جو ہے سپورٹ چاہیے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام مجھ سے لینے والا ہے، لیکن بڑے کام سے پہلے بڑی تیاری ہونی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بڑا کام لینا تھا کہ اندر کی بھی اصلاح اور باہر کی بھی اصلاح، انسان کے دل کی دنیا بھی بدل جائے، سوچ بھی بدل جائے، فکر بھی بدل جائے، ویلیوز بھی بدل جائے، اور دنیا کا سسٹم بھی بدل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری آپ کو دی گئی، یہ نبوت جو ملی ہے یہ نعمت تو ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل کر کے تیاری کرنے کا بھی جو ہے رہنمائی کر دی، اور ذمہ داری جو منصب ہے اس کے جو سینسیٹیوٹی بھی واضح کر دی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ کھڑے ہو جائیے، آپ پوری رات کھڑے رہیے نماز میں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا کم سے کم آدھی رات یا کم سے کم 1/3 رات، 2/3 یا 50% یا 1/3 رات آپ کھڑے رہیے، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اب جو قرآن نازل ہونا شروع ہوگا تو اس کو آپ جو ہے ترتیل کے ساتھ ٹھار ٹھار کر کے اپنے اندر جذب کیجئے اور اپنے اندر جو اتاریے۔ کیوں؟ کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیونکہ ہم بہت بھاری بوجھ آپ کو اتارنے والے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اتارنے والے ہیں۔
دین دنیا دونوں کی اصلاح کا جو مشن آپ کو دیا جائے گا. اور وہ بھاری کیا ذمہ داری تھی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی وحی میں اوپن کر دیا. چوتھی وحی سورہ مدثر کی آیت نازل ہو گئی, ابتدائی 7 آیات, اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ یہ ذمہ داری کیا تھی, جس کی وجہ سے پہلے سے مائنڈ بنایا گیا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے غور و فکر کرنے والے, اب اس کا کام ٹائم ختم ہوا, اب کھڑے ہو جائیے. جیسے کہتا ہے ٹائٹ یور بیلٹ پل یور ساکس, کہ آپ ٹائٹ ہو جائیے, ریڈی ہو جائیے. کرنا کیا ہے, فانذر, لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجیے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جو ورلڈ اورینٹڈ جو ہے لائف گزار رہے ہیں وہ گاڈ اورینٹڈ اور آخرت اورینٹڈ لائف ہو جائے. اور پھر وربک فکبر, اور اس سے بھی بھاری بات یہ ہے کہ اپنے رب کو بڑا کیجیے. تو یقینی بات ہے کہ کوئی بھی بھولا انسان کہے گا کہ رب کو کون کا انسان بڑا کرے گا, رب تو خود بڑا ہے, وہ سب کو بڑا کرتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, لیکن اللہ تعالیٰ الٹا کہہ رہا ہے نہیں آپ مجھے بڑا کیجیے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ بڑا ہے لیکن بڑائی نہیں مانی جا رہی ہے. لمیٹڈ معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا, اس کا ناجائز استعمال کر رہے لوگ. تو آپ جو ہے سب کو سیدھا کر کے رب کو بڑا کیجیے. رب کو بڑا سے مطلب یہ ہے کہ رب کا فیصلہ بڑا ہو جائے, رب کا حکم بڑا ہو جائے. کہ معاشرے میں سود رہے گا نہیں رہے گا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا, معاشرے میں بے حیائی ہوگی نہیں ہوگی کون ڈیسائیڈ کرے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سود حرام, شراب حرام, جوا حرام, زنا حرام. تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کا واٹ سپریم ہونا چاہیے. سوورین پاور کس کے پاس ہونا چاہیے, اللہ کے پاس ہونا چاہیے. وہ اپنے بندوں پر جو ہے کیا چیز ناجائز کرے گا, کیا چیز ناجائز کرے گا, یہ اس کا ڈیسیژن چلے گا. تو یہ بڑا کرو ہے, ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات فائنل ورڈ ہو جائے کہ بھائی سود کتنا بھی فائدہ تم کو لگ رہا ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. وربک فکبر, اپنے رب کو بڑا کیجیے, یعنی اس کے ورڈ جو ہے حکم کو اوپر کیجیے. ورنہ آج دیکھ لیجیے قرآن میں تو سارے چپڑ سارے لوگ, لیکن ہر آدمی جو اپنا قانون بنا کر کے اور اس کو خدا کے حکم کو پاؤں کے نیچے مسل رہا. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے. اور یہ جو رب کو بڑا کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ گاؤں میں بڑا کر دیجیے. بار بار ریمائنڈ کیا گیا کہ پوری دنیا میں آپ کو کرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو دوسرے رسول میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بہت بڑا ڈفرینس ہے, آپ سمجھ لیجیے 3 ڈفرینس. ایک یہ ہے کہ دوسرے رسول جتنے بھی, چاہے جتنے بھی عظیم ہو, چاہے نوح علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ہود علیہ السلام ہو, صالح علیہ السلام, جتنے بھی رسول آئے وہ جو ہے ایک خاص ٹائم فریم کے لیے آئے. ان کے جو ہے آنکھ بند اور ٹائم مدت ختم. دوسرا جیسے رسول آ گیا تو ان کا ٹائم ختم اور وہ اب رسول نہیں رہیں گے. تو ایک ٹائم مدت کے لیے جو ہے بقیہ سارے رسول آتے تھے, جیسے نیکسٹ رسول آئے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایور لاسٹ, جب تک دنیا قائم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہے. نمبر 2, جتنے بھی رسول آتے تھے وہ سب ایک جغرافیائی باؤنڈری کے حساب سے آتے تھے. اس علاقے کے ویلا مدین خام شعیبہ, کہ مدین کی طرف جو ہے شعیب علیہ السلام جائیں گے, نینوا والوں کی طرف یونس علیہ السلام جائیں گے, ادوم اور سمورا کی بستی کی طرف لوط علیہ السلام جائیں گے. تو ہر ایک کو جو ہے ایک قوم جو ہے ایک ایریا دیا جاتا تھا, ادھر وہ جاتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے, کوئی ایریا نہیں, عربی ہو اجمی ہو, سب کے لیے, انڈیا ہو, افریقہ ہو, آسٹریلیا ہو, سعودیہ ہو, ہر جگہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اب تیسرے نمبر پر کہ جتنے بھی رسول آتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کی طرف بھیجا گیا. ویلا عاد اخاہم ہودا, قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. ویلا سمود اخاہم صالحا, قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی اجمی ہر ایک کی طرف بھیجا گیا. تو یہ 3 ڈفرینس جو ہے سمجھیے. اب پھر اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی سمجھیے کہ آپ کو اپنے رب کو بڑا کرنا ہے تو پوری دنیا میں کرنا ہے, تمام قوموں کے درمیان کرنے ہیں, اور پھر قیامت تک کے لیے کرنا ہے. اب اتنی بڑی ذمہ داری ایک انسان کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی رہنمائی بھی کروں گا, میں ہی مدد بھی کروں گا, سپورٹ بھی کروں گا, آپ کو جو ہے صرف لیڈر بننا ہے. لہٰذا کام کا اسٹارٹ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے خاندان والوں کو پہلے ڈرائیے. تو وہ جو واقعہ میں بیان کیا تھا, کھانے پہ بولا اور پورا سارے لوگوں کو ڈرایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد تقریباً ان تمام چیزوں میں 3 سال لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو آرڈر آیا فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین, کہ آپ جب ببانگ دہل جو دعوت کا اعلان کر دیجیے ہر ایک خاص عام کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا کے چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے جو دعوت دی وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر چکا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہاں سے آج ہمارا جو ہے شروع ہوگا آج کا ایپیسوڈ, جس میں جو 15 منٹ لگ گئے تمہیدی باتوں میں, تاکہ بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے کہ یہ کفار مکہ سوچے کہ اب جو ہے حج کا زمانہ آ رہا ہے اور یہ اوپن دعوت کا اعلان کر چکے ہیں. اب ان کو تو کوئی روک نہیں پائے گا. نہ صرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں, اور بہت تیزی سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین جو ہے ان کے دوست تھے وہ سب کو جو ہے ایک ایک کر کے لا رہے ہیں. اور پھر غلام لوگ تھے, یہ لوگ غلاموں میں جو ہے دعوت کا کام کر رہے تھے. اور پھر ان لوگوں کا ایک پرابلم آیا کہ 490 میں کہ حج کا موسم آیا. حج کا موسم آیا تو پورے عرب سے لوگ آئیں گے ڈفرینٹ ایریاز, اور اس میں کچھ دنیا دار بھی ہوں گے تو دیندار بھی ہوں گے, کچھ بدماش ہوں گے تو کچھ شریف بھی ہوں گے, اور یہ تو ہر ایک کو ٹچ کریں گے میکسیمم لوگوں کو. تب تو یہ ان کی دعوت پورے جو عرب میں پھیل جائے گی. میٹنگ بیٹھائی گئی کہ کیسے روکا جائے ان کی دعوت کو. تو میٹنگ میں جو ہے یہ مسئلہ تھا کہ دیکھو اگر پبلک ملے گی اور ہم لوگ ڈفرینس جو ہے بدنامی کا لیول لگائیں گے ان کو, تو کوئی کہے گا کہ یہ جادوگر ہے ان کی بات نہ سنو, کوئی کہے گا یہ شاعر ہے ان کی بات نہ سنو تو تم ہی ان کی بات کاٹ دی, کوئی کہے گا کاہن ان کی بات نہ سنو, کوئی کہے گا پاگل ان کی بات نہ سنو. تو ہم لوگ آپسی میں جو ہے اختلاف کر لیں گے تو اس کا جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ لے کے چلے جائیں گے. تو ایسا کرو متفقہ فیصلہ کر کے ایک چیز جو ہے ہم لوگ کریں گے تاکہ جو ہے ہر ایک کے کان میں ایک ہی بات جائے. تو میٹنگ ہوئی تو اس میں پتا چلا کہ کیا کہا جائے. تو کہا گیا کہ بھائی ایک صدر منتخب کرو. تو صدر جو ولید بن مغیرہ کو جو ہے بنایا گیا اور کہا کہ بھائی ڈیسائیڈ کرتے ہیں.
تو اس نے کہا بتائیے کیا کہیں؟ اس نے کہا نہیں تم لوگ مشورہ دو، پھر ہم آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے. تو پھر ولید بن مغیرہ کو سب لوگ مشورہ دی. کسی نے کہا کہ ہم لوگ بولیں گے پاگل ہے. بولے نہیں پاگل ایسے نہیں ہو. سب لوگ جو ملے گا وہ کہے گا تم لوگ پاگل ہو جو اتنے اچھے انسان کو پاگل بول رہے تھے. تو ہم لوگ بولیں گے کاہن ہے. تو نہیں کاہن بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم بولیں گے شاعر ہیں. تو نہیں شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں. تو ہم بولیں گے ساحر ہے، جادوگر ہے. تو نہیں جادوگر بھی نہیں ہے. تو سب لوگ جھنجلا کے تو آپ ہی بولیے پھر کیا کہیں. تب وہ جو ہے چہرہ سکیڑا یہ کیا، غور فکر کر کے لاسٹ میں اس کو کچھ جواب نہیں بولا. تو بولا قریب بات ایسی لگتی ہے کہ ساحر کو جو ہے ہم لوگ فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی نام سے ان کو بدنام کرتے ہیں. تو جو سورہ مزمل کی مدثر کی جو ہے ابتدائی 19 آیات میں جو آپ کو بتایا تھا، تو اس میں جو اللہ تعالیٰ انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر. تو اس طرح سے جو ہے وہ باتیں ہوئی. اب فکس تو ہو گیا. اب مکے والوں جو ہے جو باہر سے لوگ آنے والے تھے ان کو روکے کیسے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات کر لے تب تو جو ان کو پگھل جائے گا چاہے کچھ بھی کرو. لہٰذا ان کو کسی طرح ڈسٹینس ہی رکھنا، ملنے ہی نہیں دینا. تو یہ لوگ الٹا پہلے مل لیتے تھے لوگوں سے، ہر چوراہے پہ جا کر کے بیٹھ کے ناکے پہ بیٹھ کے. آپ خود ہی بولتے تھے یہ پہلے کافر نام لے جا رہا ہے حج کے لیے. ہاں تو ادھر سنیے، ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو جادوگر ہے اور اس کا نام محمد ہے، وہ تم لوگوں سے ملیں گے ضرور. اب اس کی بات سننا مت، ورنہ تم پہ جادو ہو جائے گا اور تم باپ دادا دین کو جو ہے گھٹیا سمجھنے لگو گے اور تم جو ہے چکر میں آ جاؤ. اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں سنا کان میں ڈال لیں گے. اب ہر موڑ پہ جو ہے ان کے جو ہے لوگ بیٹھ کے ہر میقات پہ سمجھیے. تو اب پتا چلا خود ہی یہ لوگ جو ہے فیمس کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولے ہی نہیں. یہ خود ہی جو ہے ناکے پہ بیٹھ کر کے جو ہے ہر ایک کو بولے ایک آدمی ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ جادوگر ہے. ہر آدمی جان گیا کہ محمد نام کا کوئی آدمی ہے جو ایک عظیم انسان. اب اس میں بہت سارے بھولے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے منع کیا تھا ٹھیک ہے، لیکن کچھ جذباتی لوگ بھی رہتے ہیں کہ ہم کو بیوقوف سمجھو کیا، ہم خود مل کر کے سمجھ لیں گے کوئی جادوگر ہے یا کیا ہے. اور جس سے منع کیا جاتا تھا کبھی کبھی اس سے تجسسی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک آدمی کا نیچر ہے، جس چیز سے منع کیجیے اسی کو کرنے کا دل بھی کرتا ہے. لہٰذا وہ جو ہے اکثر لوگ آ کر کے پوچھنے لگے تو اس سے متاثر ہونے لگے. اور اس کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ جب یہ لوگ قافلے والے جب حج وغیرہ کر کے واپس گئے تو پورے عرب میں ایک کم سے کم 6 میں گوئیاں تو ہو گئی کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، گرچہ اس کے خاندان والے سارے مکے والے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور ان کو پاگل مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی. اب دعوت پھیلنے لگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تھا قرآن مجید. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کچھ بولوں گا ہی نہیں، بس ایک بات خالی مجھے چانس ملے میں قرآن سناؤں گا. جہاں موقع ملا قرآن سنا دیتا، وہ پگھل جاتا تھا. کیونکہ اس معاشرے میں عربی ادب کی بہت قدر تھی اور شعر و شاعری ان کے تو بہت زیادہ ذوق تھا. لہٰذا شاعری کو جیسے کلام جو اسی انداز میں اترا. اور شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو ہے دم بھی دکھایا اس میں. سورہ جو ہے آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، سورہ سمجھے کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے اور جو ہے سورہ قمر ہے. یہ 7 سورہ جو ہے یہ سمجھیے عربی گرامر جو لٹریچر کا جو ادب کا کلائمیکس ہے. رحمان تو آپ جانتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان اذا وقت الواقع ليس لوقتها كاذبه خافضة الرافعه. اور پھر جو والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. اس میں اللہ تعالیٰ نے ادبیت کے چاشنی دکھایا کہ ہے زور لگاؤ، آؤ تم کتنا اعلیٰ کلام لاتے ہو، ہمارا کلام دیکھو. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو ہے قرآن مجید سناتے تھے. اب یہ لوگ پریشان، قرآن کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگا سکتے ہیں یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کلام کا کیا کرو گے؟ کلام اصل پیش کریں نا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت عظیم، یہ کلام بہت عظیم ہے. لہٰذا اب جو ہے کاؤنٹر شروع ہوا. کاؤنٹر ہوا ہے تو 4 لیول پہ ہوا ہے. اب لیول سمجھے کیسے؟ شروعات میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ جو ہے ہنسی مذاق اڑانے کی کوشش کی. ہنسی مذاق کبھی بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو پہلے لوگ لائٹ لیتے ہیں کیونکہ کہیں بھی چراغ جلے گی تو پہلے منہ کے پھوکے سے بجھا دو. لہٰذا ہنسی مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی. کہا گیا یہ کچھ نہیں ہے، جادو ہے. کسی نے کہا وقال یا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ شخص جس پہ گمان ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ تم مجنون ہو. تو پاگل کہہ کر کے بات ٹال دے گا، اس کی بات نہ سنو، پاگل ہیں نعوذ باللہ. کسی نے کہا واجب انجام منذر منہم فقال کافر ھذا ساحر کذاب. ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی ڈرانے والا آ گیا. تو کافر کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے. تو اس طرح سے مذاق میں اڑا کر کے جو ہے باتوں کو ٹالنے کی کوشش کی گئی. ارے نوجوان کو جو متاثر ہوا تو نہیں ٹینشن مت لو، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. لیکن جس کے کان میں پڑ گئے وہ تو بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا. تو پھر جو ہے پلان بی پہ آیا گیا کہ بھائی مذاق اڑانے سے نہیں ہوگا، یہ سیریس کلام ہے اور سیریس نوجوان جو ہے سیریس ہو رہے ہیں. تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایسا کرو ان کی دعوت میں جو ہے کلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ مذاق اڑاؤ گے تو سیریس نوجوان کے ساتھ تمہارا مذاق بنا دیں گے. تو شکوک پیدا کرو، ڈاؤٹ پیدا کرو. تو ڈاؤٹ کیسا پیدا کرو؟ وہ کہتے تھے وقال الکافرون ھذا اساطیر الاولین، یہ اگلوں کے قصے کہانیاں جمع کر کے لے آیا ہے. اکتتبھا فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا. اب پھر یہ تم پر جو ہے صبح شام ڈکٹیٹ کراتا رہتا ہے، جماتا رہتا. لہٰذا یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ جو ہے اگلے کی کہانیاں. آپ دیکھو نوح علیہ السلام کی کہانیاں سناتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سناتا ہے، ہود علیہ السلام سناتا ہے، صالح علیہ السلام کا. یہ اگلے کی کہانیاں جمع کر کے کہیں سے لے آیا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے صبح شام جماتا رہتا ہوں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں وقال ھذا افک افترا ہو، یہ جھوٹ بات ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا اس کو. اور پھر کسی نے کہا کہ ان کے پاس جو ہے اجمی غلام ہے ایک، یہ شام جاتے تھے وہاں سے کوئی غلام ٹیلنٹڈ خرید کے لے آئے ہیں اور پھر روم میں بند کیے ہوئے ہیں اور اس سے ڈیلی سیکھتے ہیں 5-10 آیت اور آ کر کے صبح صبح سے ہم کو سنا دیتے ہیں. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ڈائریکٹ پورا قرآن کیوں نہیں نازل کرتے؟ 5-5 آیت 10-10 سینٹنس کیوں لاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے رات میں کسی سے سیکھتے ہیں اور صبح میں پہنچ جماتے ہیں.
تو اس طرح سے جو ہے وقالوا يعلمه البشر، یہ بھی کہتے ہیں ان کو کوئی انسان سکھاتا ہے، یعنی نہ ان کا کلام ہے نہ خدا کا کلام ہے، بیچ میں کوئی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. آپ کسی بھی دعوت کو کل کرنے کے لیے خالی ڈاؤٹ پیدا کر دیجیے تو آدھی تو طاقت اس کی ایسی مر جاتی ہے. لیکن قرآن تو اپنے ایک طرف جو ہے بہت پاورفل انداز میں تو آگے بڑھ ہی رہا تھا، لہٰذا پلان بھی فیل ہونا شروع ہوا، کیونکہ ڈیلی نیوز آتی تھی ارے آج عثمان ایمان لے آئے، آج جو ہے ابو جندل ایمان لے آئے، ابھی آج عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، آج سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، حضرت زبیر ایمان لے آئے، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی نکل جا رہا. تو پھر ان کو سیریس ہونا پڑتا تھا کہ ارے یہ تو دعوت رک تو نہیں رہی ہے، لہٰذا ہنسی مذاق والا بھی فیل گیا، پھر جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والا تھا وہ بھی فیل گیا. تو آپ پلان تھرڈ پہ آ جائیں. پلان تھرڈ پہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہنسی مذاق اڑانے سے جو ہے اس دعوت پہ کچھ تم کر نہیں سکتے، انا شکوک و شبہات پیدا کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے. ایک کام کرو، اب وہ کیا ہے کہ سیریس نوجوانوں کو کسی طرح قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرو. اب وہ کیسے رکھا جائے؟ تو کہا کہ نضر بن حارث نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ میٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جادوگر مجنون دیوانہ شاعر یہ سب کا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا. ہمارے جو نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، جانتے ہیں شاعری کیا چیز ہے، جادو کیا چیز ہے، کہانت کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے. تو کیا کرے؟ تو پھر تو بس کرنا یہ ہے کہ کسی طرح ان کو ڈسٹینس رکھو. تو ڈسٹینس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسٹینس کے لیے ہے کہ ان کو لہو و لعب میں مبتلا کرو، ان کو غفلت کا شکار بناؤ. تو کیسے غافل کریں گے؟ تو غافل کرنے کا یہ ہے کہ یہ قرآن کی مجلس سجاتے ہیں، تم دوسری مجلس سجا دو. تم کس سے کہانی کی مجلس سجاؤ؟ تو رکو میں ہی علاج کرتا ہوں. میں گیا وہاں شام ایران، وہاں سے رستم اسفندیار کے قصے وغیرہ سیکھ کر کے لایا اور باندی وغیرہ خرید کے لایا. اور پھر جو ہے رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ادھر یہ قصے کہانی کی جو ہے محفل شروع کر دیتا تھا. اب پھر اس میں بھی اگر کوئی نوجوان جو ہے ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا گیا تو پھر دیکھا کہ فلاں نوجوان فلاں قبیلے کا جو ہے قرآن محفل سنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھوڑا دھیان سے سن رہا ہے تو اس کے پیچھے لونڈی کو لگا دیتا تھا کہ آپ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور عیش کراؤ تاکہ یہ قرآن سے دور رہے. جیسے آج کے دور میں ہو رہا یہ کرکٹ، یہ کھیل تماشا، سیریل، یہ ساری چیز کس لیے؟ کہ زندگی کی حقیقت سے آدمی کو دور رکھا جائے. تو اس لحاظ سے پلان 3 پہ کام کیا گیا، جس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. یہ کون تھا؟ نضر بن حارث تھا.